آپ کو فالو کرنے والا ضروری نہیں آپ کا فین ہی ہو۔ لوگ آپ کی پیٹھ پیچھے آپ کے بارے میں کیا بات کرتے ہیں اس کی فکر نہ کریں، کیونکہ یہ وہ بے وقوف لوگ ہیں جو اپنی غلطیاں سنوارنے کے بجائے آپ کی زندگی میں سے غلطیاں نکالنے پر لگے ہوئے ہیں۔ اگر وہ آپ کی عزت کریں تو ان کی عزت کرو، اور اگر وہ آپ کی انسلٹ کریں تو پھر بھی ان کی عزت ہی کرو، کیونکہ آپ کا اپنا کردار ہے اور ان کا اپنا کردار۔ کسی دوسرے کی غلط رویے کی وجہ سے آپ اپنا اچھا رویہ نہ چھوڑیں۔ ہمیشہ یاد رکھنا، ایک خوبصورت دل ہزار خوبصورت چہروں سے اچھا ہوتا ہے، اس لیے خوبصورت چہروں کی بجائے خوبصورت دل والے انسان کو چنیں۔ اس لیے آج کا بلاگ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ آئی ہوپ کہ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں یوٹیوب فیملی سب ٹھیک ٹھاک ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، اپنی فیملی کے ساتھ ہنستا مسکراتا رکھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی جائز حاجات پوری کرے، آمین ثم آمین۔ اور جی یہاں گھر کے تھوڑے بہت جو رینڈم کام ہے، صفائی ستھرائی یہ ہو رہی ہے، اور میں نے آج کھانے میں بنایا تھا کباب، شامی کباب بنائے تھے۔ اس کی ریسیپی بھی دیکھیے گا کہ میں کس طریقے سے بناتی ہوں، کیونکہ یہ ایسی ڈشز ہوتی ہیں ہم بنا کے نا فریج میں رکھ لیتے ہیں، تو پھر آپ کا جب دل کرتا ہے یا کوئی آپ کی گیسٹ آ جائیں تو آپ جلدی سے نکال کے نا ان کو فرائی کر لیتے ہیں۔ کبھی آپ کا دل نہیں کر رہا ہو کچھ بنانے کا نا، تو آپ کو یہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ بنا ہوا رکھا ہے تو آپ نکال کے اس کو فرائی کر لیتے ہیں۔ بچے بھی ان کو بھوک لگتی ہے تو وہ بھی یوز کر لیتے ہیں، تو ایسی چیزیں بنا کر نا فریج میں رکھا کریں، کام بڑا ایزی ہو جاتا ہے۔ بس آج وہی ختم ہوئے تھے کباب، تو مجھے کباب بھی بنا کے رکھنے تھے، اور ڈنر میں میں نے کباب بنائے تھے، اور ڈنر کی آج میں آپ کے ساتھ روٹین شیئر کروں گی۔ چلیے آج جو میں آپ کے ساتھ ٹاپک شیئر کر رہی ہوں نا، اپنی زندگی کو کیسے آپ بہتر بنا سکتے ہیں، سکون بھری زندگی بنا سکتے ہیں، اس کے لیے کچھ چھوٹی سی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ میٹر نہیں کرتا ہے کہ آپ کا گھر کتنا بڑا ہے، میٹر یہ کرتا ہے کہ آپ کے گھر میں خوشی کتنی ہے۔ معافی مانگنے کا ہمیشہ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ غلط ہیں اور دوسرا صحیح۔ معافی مانگنے کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنے ریلیشن شپ کو دوسروں کی نسبت زیادہ ویلیو دیتے ہیں۔ خدا کبھی بھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتا، خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، وہ آپ کی ہر کمی، ہر نقصان کو پورا کر دے گا۔ اگر وہ آپ سے کوئی چیز لے لیتا ہے تو اس نے آپ کو اس سے بہتر چیز لوٹانی ہوتی ہے۔ جو ہو چکا وہ ہو چکا، جو چلا گیا وہ چلا گیا۔ زندگی کا اہم سبق یہ سیکھنا ہے کہ کیسے ماضی کو بھول کر آگے بڑھنا ہے۔ اپنے ماضی کے خوشگوار لمحوں کو کرنے میں کوئی برائی نہیں، لیکن ماضی کی تلخ یادوں کو بھولنے اور آگے بڑھنے میں ہی بھلائی ہے۔ کبھی بھی دوسروں کو اپنے بارے میں وضاحتیں نہ دیں، کیونکہ جو آپ کو پسند کرتے ہیں انہیں اس کی ضرورت ہی نہیں، اور جو آپ کو اچھا نہیں سمجھتے وہ کبھی بھی آپ کی بات پر یقین نہیں کریں گے۔ بعض دفعہ آپ کو اپنے الفاظوں کو چھپانا پڑتا ہے، اپنے اپنی انا کو دبانا پڑتا ہے، اپنے غرور کو پی جانا پڑتا ہے، اور اپنی غلطیوں کو ماننا پڑتا ہے۔ اسے ہار ماننا نہیں، میچور ہونا کہتے ہیں۔ وقت یہ طے کرتا ہے کہ زندگی میں کس کس نے آپ سے ملنا ہے۔ آپ کا دل یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ نے اپنے لیے کس کو چننا ہے، اور آپ کا رویہ یہ طے کرتا ہے کس نے آپ کی زندگی میں رہنا ہے۔ ایک مطمئن آسودہ زندگی ایک کامیاب زندگی سے زیادہ بہتر ہوتی ہے، کیونکہ ہم کامیاب کتنے ہیں یہ لوگ طے کرتے ہیں، اور ہم خوش اور مطمئن کتنے ہیں یہ ہماری روح، ہمارا ذہن اور ہمارا دل طے کرتا ہے۔ اپنی زندگی کے لیے کوئی اچھا شخص ڈھونڈنے سے بہتر ہے کہ آپ کسی کی زندگی کا اچھا شخص بن جائیں۔ کچھ حاصل کرنے سے جتنی خوشی ملتی ہے اس سے زیادہ خوشی کسی کو کچھ دے کر ملتی ہے۔ اگر آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں اور بدلے میں توقع کر رہے ہیں کہ وہ بھی آپ کو کچھ مدد کرے گا، تو آپ کسی پر شفقت نہیں کر رہے بلکہ بزنس کر رہے ہیں۔ اپنی زندگی میں ان لوگوں سے فاصلہ رکھنا سیکھیں جو کبھی بھی اپنی غلطی نہیں مانتے، اور جو ہر وقت آپ کو ہی غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ خود اپنی نظر میں اپنے آپ کو قابل سمجھنا، اپنی نظر میں اپنی
वर्ड्स वैल्यू की खुशी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने आप को ही अच्छा नहीं समझते तो ये बहुत मुश्किल है कि आप किसी और चीज़ में अच्छाई तलाश कर सकें। एक उँगली जो मुश्किल वक़्त में आपके आँसू पोंछती है, इन हज़ार हाथों से बेहतर है जो आपकी कामयाबी पर तालियाँ बजाती हैं तालियाँ बजाते हैं। जब कभी आप देखना चाहते हैं कि आप में कितने हैं, तो अपने पैसा ना गिनें, बल्कि अपना एक आँसू बहाएँ और गिनें कि कितने हाथ इस आँसू को पोंछने के लिए आगे बढ़ते हैं। यही असल दौलत है। अगर आप देखें कि किसी के होठों पर मुस्कुराहट नहीं है तो उसे अपनी एक मुस्कुराहट दे दें। ज़िंदगी तो एक इम्तिहान है। अगर खुदा आपकी दुआओं का, आपकी पुकार का जवाब दे रहा है तो वो आपके यकीन को बढ़ा रहा है। अगर जवाब थोड़ी देर से आ रहा है तो वो आपके सब्र को बढ़ा रहा है। और अगर जो आप माँग रहे हैं खुदा वो नहीं दे रहा, तो आपकी बात नहीं सुन रहा, तो उसने आपके लिए कुछ बेहतर प्लान किया हुआ है। आप माज़ी में नहीं जा सकते और अपने आगाज़ को नहीं बदल सकते, लेकिन आप जहाँ हैं वहीं से शुरू करके अपने अंजाम को ज़रूर बदल सकते हैं। जब आप दूसरों को वहाँ बोल रहे हैं तो इस बात को यकीन कर लें कि आप कहीं अपने आप को तो नहीं बोल रहे। खुद एतमादी हासिल करने का बेहतरीन तरीका है कि वो काम करें जो करने से आप खौफज़दा हैं। खुशी ये नहीं है कि जो आप चाहें वो ही आपको मिलता जाए, बल्कि खुशी तो जो आपके पास है इससे प्यार करने और इसका शुक्र अदा करने में है। अपने दिमाग को हर चीज़ में अच्छाई दिखाने की ट्रेनिंग दें। मुस्बत सोच आपकी चॉइस होती है। जितना मुस्बत आप सोचेंगे इतनी ही आप खुश रहेंगे, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होगी। वो लम्हा जब आप अपनी ज़िंदगी में होने वाली हर चीज़ की ज़िम्मेदारी कबूल करते हैं, ये वही लम्हा होता है जब आपके पास ताकत आ जाती है कि आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकें, आगे चाहे कितना ही मुश्किल रास्ता क्यों ना हो। कभी भी हार ना मानें, क्योंकि जिस लम्हे, जिस मिनट पर आप हार मानने को तैयार होते हैं, इसी मिनट से थोड़ा-सा आगे मुआवज़ा आपका इंतज़ार कर रहा होता है। इसलिए डटे रहें, अल्लाह पर भरोसा रखें और हार ना मानें। 3 चीज़ों पर कभी समझौता ना करें। अपनी फैमिली, अपने दिल की आवाज़, अपनी इज़्ज़त और वक़ार। आपकी ज़िंदगी का 1 दिन, 1 घंटा, 1 मिनट, 1 लम्हा भी वापस नहीं आएगा। अपनी ज़िंदगी की कदर करें। झगड़ों को, गुस्से को, शिकायतों को अवॉइड करें। लोगों से हमेशा नरमी और प्यार से बात करें। रवैये ज़िंदगी को बदल देते हैं। प्यार से, नरमी से आप सबका दिल जीत लेते हैं। अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएँ और नए ज़ाविये से देखना शुरू करें। ज़िंदगी में सुकून, कामयाबी और बरकत आ जाएगी। ये आज का टॉपिक मेरा था कि जी आप अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। चेंज करना हमारे हाथ में, और ये हर कोई जानता है कि अब उसकी ज़िंदगी में क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है। और ज़िंदगी में जो चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो है हम खुद। सबसे पहले तो हम खुद, और अपने आप को चेंज करना, अपने आप को मजबूत करना जो है ना, वो हमारा पहला मकसद होना चाहिए। देखिए, मोटिवेशन तो हर किसी की ज़िंदगी में होती है। एक टाइम के बाद आप जो है ना एक हार से मानने लगते हैं कि मैंने इतना किसी भी काम को लेकर ना, कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं या कोई कोई काम कर रहे हैं, तो आप अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में भी एक वक़्त जो है ना थक जाते हैं। तो वो थकन जो होती है ना, उसको आपको खुद ही जो है उसका हल निकालना होता है कि मैं किस तरह रेस्ट करूँ, मैं इसका क्या करूँ, मैं खुद ही अपने आप को हिम्मत देते हैं और खुद ही फिर खड़े होते हैं। तो यही हर किसी के साथ है। तो अपने आप को खुद ही आपने मोटिवेट करना है और अपने आप को आगे लेके चलना है। चेंज करने के लिए ना कोई और नहीं आता, कोई हिम्मत देने के लिए नहीं आता। तो बस आज थोड़ी-सी मेरी तबीयत भी सेट नहीं थी, क्योंकि मौसम थोड़ा-थोड़ा अब चेंज होना शुरू हो गया है, तो गले में थोड़ा-सा मसला हो रहा था, जैसे वॉइस ओवर करने में थोड़ी-सी मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। तो बाहर वो या तो ठंडा पानी पिया है उसकी वजह से, या हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ खाई खाई गई है जिसकी वजह से गला जो है ना खराब हो गया। लेकिन ये है कि मुझे वॉइस ओवर करना था लाज़िम, क्योंकि मेरे जो व्यूअर्स अभी बने हैं, जो मुझे कंटिन्यू सब्सक्राइबर्स हैं, जो देख रहे हैं मुझे,
तो मुझे लाजमी ویڈیو ڈالنی تھی اور میں نے آپ لوگوں کو ایک چیز اور کہوں گی, جو لوگ سبسکرائب کریں پلیز واچ کیا کریں ویڈیو کو, اور جو واچ کریں وہ لائک بھی کریں اور کمنٹس جو کریں, سب کے لیے بہت شکریہ. اور میں بھی ان کو اسی طرح سے سپورٹ کر رہی ہوں اور کرتی رہوں گی. آپ بھی اسی طریقے سے سپورٹ کرتے رہیں, ایک دوسرے کے سپورٹ سے ہی ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. آپ لوگوں کے لیے بھی ڈھیر ساری دعائیں ہیں. اللہ تعالیٰ جتنی میری بہنیں جو ہیں محنت کر رہی ہیں, میرے بھائی ہیں جتنی محنت کر رہے ہیں, سب اپنی اپنی جگہ محنت کریں, اللہ سب کو کامیاب کرے. میری سب کے ساتھ دعائیں بھی ہیں اور سپورٹ بھی ہے, اور آپ بھی اسی طریقے سے مجھے سپورٹ دیتے رہیں. اور میں بھی اسی طریقے سے, مجھے 9-10 مہینے ہو رہے ہیں, 10 مہینے ہو رہے ہیں کام کرتے ہوئے. تو ہوتا ہے انسان, ظاہر سی بات ہے. میرا تو چینل ابھی 1K بھی نہیں ہوا ہے, جلدی جلدی 1K کرائیں. آپ لوگوں سے سب سے میری یہ ریکویسٹ ہے, جلدی جلدی 1K کرائیں. ابھی تو میرا 1K بھی نہیں ہو سکے سبسکرائبر, اور واچ ٹائم بھی جلدی جلدی کمپلیٹ ہو جائے تاکہ چینل مانیٹائز ہو. اور آپ لوگوں کے سب کی سپورٹ اور پیار کے ساتھ ہی یہ سب ممکن ہو سکتا ہے انشاءاللہ. اور چینل پہ نئے آئے تو پلیز ضرور سبسکرائب کریں چینل کو, لازمی بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں اور ویڈیو واچ کیا کریں, اور اپنا کمنٹس بھی لازمی کیا کریں. چلیے جی, یہاں پر میں نے کباب بنا لیے ہیں, شامی کباب. ریسیپی بھی آپ نے دیکھی, ہم ریشے والے کباب بناتے ہیں اس طریقے سے. آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی. اچھی لگی تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب کریں. مجھے دعا میں یاد رکھیں گے. بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.